بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید والفرقان الحمید قل للمخلفین من الاعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ دیہاتوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم عن قریب ایک سخت جنگجو قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے۔ تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، سو اگر تم حکم مان لو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسے تم نے پہلے روگردانی کی تھی تو تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ فتح کی آیت نمبر 16 جو کہ 26ویں پارے میں ہے، میں نے تلاوت کی ہے اور ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ یہاں پر اس لڑاکا قوم کا یعنی کہ ذکر کیا جا رہا ہے جو سخت لڑاکا تھی، جن سے لڑنے کی طرف یہ بلائے جائیں گے۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی کہ لڑنے کی طرف بلایا جائے گا کہ آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم عن قریب ایک سخت جنگجو قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے۔ اب یہ قوم کون سی تھی؟ اس میں کئی اقوال آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد قبیلہ حوازن ہے، دوسرا یہ کہ اس سے مراد قبیلہ ثقیف ہے، تیسرے یہ کہ اس سے مراد قبیلہ بنو حنیف ہے، چوتھا اس کے بارے میں یہ قول آتا ہے کہ اس سے مراد اہل فارس ہیں، فارس کہتے ہیں ایرانیوں کو، یعنی اہل ایران ہیں، اور پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے مراد رومی ہیں، چھٹا اس سے مراد بت پرست ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص قبیلہ یا گروہ نہیں بلکہ مطلق جنگجو قوم مراد ہے جو ابھی تک مقابلے میں نہیں آئی۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص قبیلہ یا گروہ نہیں ہے بلکہ یعنی کہ متعلقاً جنگجو کو مراد ہے، یعنی کہ متعلق جو ہے جنگجو کو مراد ہے جو ابھی تک مقابلے میں نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کرد لوگ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم سے نہ لڑو جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ناک بیٹھی ہوئی ہوگی، ان کے منہ مثل طے بطے ڈھالوں کے ہوں گے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ترک ہیں، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں ایک قوم سے جہاد کرنا پڑے گا جن کی جوتیاں بال دار ہوں گی۔ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کرد لوگ ہیں۔ اب یہ جو کرد لوگ کا ذکر آیا ہے، کرد لوگ کون ہیں؟ تو کرد جو ہیں یہ ایک آزاد یا مقتدر قوم نہیں ہے، یعنی کہ ان کا کہیں بھی اقتدار نہیں ہے، لیکن یہ ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ اور 3.5 کروڑ کے درمیان یعنی لوگ ہیں۔ یہ اپنے آپ کو کرد کہنے والے گروہ کہلاتے ہیں۔ یہ گروہ جو ہے ترکی، عراق، شام، ایران اور آرمینیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بابل اور نینوا کے میدانوں میں اور پہاڑوں پہ رہنے والے قدیم ترین لوگ ہیں۔ یہ علاقے اب جنوبی ترکی، شمال مشرقی شام، شمال عراق
اور شمالی مغربی ایران اور جنوب مغربی آرمینیا وغیرہ میں یعنی کہ داخل ہیں، جو ترک یعنی کہ کرد کہلاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہی میں بات کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ تم ایک ایسی قوم سے نہ لڑو جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ناک بیٹھی ہوئی ہوگی، ان کے منہ مثل تہ بتہ ڈھالوں کے ہوں گے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ترک ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمہیں ایک قوم سے جہاد کرنا پڑے گا جن کی جوتیاں بالدار ہوں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کرد لوگ ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس سے جہاد قتال تم پر مشروع کر دیا گیا ہے، یہ حکم باقی ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پر تمہاری مدد کرے گا، یا یہ کہ وہ خود بخود بغیر لڑے بھڑے دین اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم مان لو گے اور جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے اور حکم کی بجا آوری کرو گے، تمہیں بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر تم نے وہی کیا جو حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا، یعنی بزدلی سے بیٹھے رہے، جہاد میں شرکت نہیں کی، احکام کی تعمیل سے جان چھڑائی، جی چرایا، تمہیں المناک عذاب ہوگا۔ پھر آیت نمبر جو 17 ہے، آیت نمبر 17 میں جو جہاد کے جو لوگ پیچھے رہ جانے والے ہیں، جو شرعی عذر ہے ان کا وہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ دیکھیں، یہاں پہ مرفوع بھی مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا جہاد سے رہ جانے میں نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اپنے بہشتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جو شخص اطاعت سے منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہیں جو جہاد کے لیے یعنی کہ پیچھے رہ جانے والے ہیں، یا جن کو شرعی عذر لاحق ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم مان لو گے اور جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے اور حکم کی بجا آوری کرو گے، تمہیں بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر تم نے وہی کیا جو حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا، یعنی بزدلی بیٹھے رہے تھے، جہاد میں شرکت نہیں کی تھی، احکام کی تعمیل سے جی چرایا تھا، تمہیں المناک جو ہے نا عذاب ہوگا۔ تو پھر جہاد کے جو ترک کرنے کا جو صحیح عذر ہے ان کا بیان ہو رہا ہے کہ پاس دو عذر تو وہ بیان فرمائے جو لازمی ہے، یعنی اندھا پن اور لنگڑا پن، اور ایک عذر وہ بیان فرمایا جو عارضی ہے، جیسے کہ بیماری ہے چند دن رہی ہے پھر چلی گئی، بس یہ بھی اپنی بیماری کے زمانہ میں معذور ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان ہے، شدید بخار ہے، بیمار ہے، ایک ویسے ہی لنگڑا ہے یا اندھا ہے، تو ان کو نکال کر جو عارضی طور پہ بیمار ہوا، اگرچہ بعد میں وہ صحیح ہو گیا لیکن یہ بھی صحیح عذر مانا جائے گا۔ فرمایا کہ ہاں تندرست ہونے کے بعد یہ معذور نہیں۔ پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کا فرمانبردار جنتی ہے، اور جو جہاد سے بے رغبتی کرے اور دنیا کی طرف سراسر متوجہ ہو جائے، معاش کے پیچھے معاد کو بھول جائے، یعنی کہ اس کی سزا جو ہے وہ دنیا میں ذلت ہے، اور آخرت کی جو ہے نا وہ بہت سخت، آخرت میں بھی عذاب ہے، بہت بڑا دکھ ہے، اس کی مار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، اس کا آیت نمبر 18 میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آیت نمبر 18 ہے، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری 19 آیتیں مکمل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، جو بیعت سے متعلق بیعت رضوان ہوئی تھی، 1400 صحابہ نے کی تھی، اس کا جو بیان ہے پہلے گزر چکا ہے۔ پہلے میں کل جو میں نے تفسیر بیان کی تھی اس میں مکمل طور پر میں نے اس کا یعنی کہ بیعت رضوان کا میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ جو بیعت ہے کرنے والے 1400 صحابہ کی تعداد ہے، بعض روایات میں 1500 بھی آتا ہے، 1600 بھی آتا ہے، لیکن 1400 جو ہے یہ کنفرم ہے کہ 1400 کی تعداد میں تھے۔ اور یہ درخت جو تھا یہ ببول کا تھا جو حدیبیہ کے میدان میں تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن جب حج کو گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ نماز ادا کر رہے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے، تو جواب ملا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت رضوان ہوئی۔
جب حضرت عبد الرحمن نے واپس آ کر یہ قصہ حضرت سعید بن مسیب سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا میرے والد صاحب بھی ان بیعت کرنے والوں میں تھے۔ ان کا بیان ہے کہ بیعت کے دوسرے سال ہم وہاں گئے لیکن ہم سب کو بھلا دیا گیا کہ قدرت ہمیں نہ ملا۔ پھر حضرت سعید فرمانے لگے تعجب ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ جاننے والے ہوں۔ پھر فرمایا کہ ان کی دلی صداقت، نیت، وفا اور سننے اور ماننے والی عادت کو اللہ نے معلوم کر لیا، بس ان کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا اور قریب کی فتح انعام فرمائی۔ یہ فتح وہ صلح ہے جو حدیبیہ کے میدان میں ہوئی، جس سے عام بھلائی حاصل ہوئی اور جس کے قریب ہی خیبر فتح ہوا۔ پھر تھوڑے ہی زمانے کے بعد مکہ میں فتح ہو گیا، مکہ المکرمہ بھی فتح ہو گیا، پھر قلعے اور علاقے بھی فتح ہوتے چلے گئے اور وہ عزت و نصرت، فتح و ظفر و اقبال اور عفت حاصل ہوئی کہ دنیا جو تھی اپنے دانتوں کے نیچے یعنی کہ انگلیاں دے کر رہ گئی، گشتے بدنداں حیران و پریشان رہ گئی۔ اس لیے فرمایا کہ بہت سی غنیمتیں عطا کی گئیں۔ سچے غلبہ والا اور کامل حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہم حدیبیہ کے میدان میں دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا کی کہ لوگ بیعت کے لیے آ گئے، یعنی کہ لوگوں بیعت کے لیے آگے بڑھو، روح القدس آ چکے ہیں۔ ہم بھاگے دوڑے حاضر ہوئے تو آپ اس وقت بے بول کے درخت کے تلے تھے۔ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کا ذکر یعنی کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں گزرا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، یعنی کہ جو ذکر پیچھے میں کر چکی ہوں۔ تو عثمان کی طرف سے آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر خود ہی بیعت کر لی تو ہم نے کہا عثمان بڑے خوش نصیب رہے کہ ہم تو یہاں پڑے ہوئے ہیں اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ناممکن ہے کہ عثمان جو ہیں وہ ہم سے پہلے طواف کر لیں گے، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو عثمان ہیں وہ ہم سے پہلے طواف کریں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 20 میں فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور اللہ نے کئی فتوحات کے نتیجے میں تم سے پہلے سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم آئندہ حاصل کرو گے، مگر اس نے یہ غنیمت خیبر تمہیں جلدی عطا فرما دی ہے، اور اہل مکہ، اہل خیبر، قبائل بنی اسد و غطفان، الغز تمام دشمن لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے آئندہ کی کامیابی و فتح یابی کی نشانی بن جائے اور تمہیں اطمینان قلب کے ساتھ سیدھے راستے پر ثابت قدم اور گامزن رکھے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور دوسری مکہ، حوازن اور حنین سے لے کر فارس اور روم تک کی بڑی فتوحات جن پر تم قادر نہ تھے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ان کا بھی احاطہ فرما لیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو آیا مبارکہ ہے، آیا مبارکہ 20 اور 21، اس میں اللہ رب العزت نے یعنی کفار کے جو بد ارادے تھے وہ ناکام فرمائے ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ان بہت سی غنیمتوں سے مراد یعنی کہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے اور بعد کی سب غنیمتیں ہیں۔ جلدی کی غنیمت سے مراد خیبر کی غنیمت ہے اور حدیبیہ کی صلح ہے۔ تو اس اللہ کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ کفار کے بد ارادوں کو اس نے پورا نہ ہونے دیا، نہ مکہ کے کافروں کو کہ نہ ان منافقوں کے جو تمہارے پیچھے مدینے میں رہے تھے، یعنی کہ جو مدینہ منورہ میں منافق پیچھے رہ گئے تھے ان کے جو ارادے تھے وہ بھی پورے نہ ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو مدینہ کے جو منافق تھے وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ بس اب یہ گئے ہیں اتنی بڑی طاقت کے خلاف، وہاں گئے ہیں تو وہ تو ان کو کچل کر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے، انہوں نے کون سا ہمیں آ کے پوچھنا ہے۔ لیکن جو مکہ کے کفار تھے اللہ پاک نے ان کے بھی جو ارادے تھے ناکام بنا دیے، تو لہٰذا دونوں کے جو ارادے تھے اللہ پاک نے ان کے بعد ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیا، نہ مکہ کے کافروں کا اور نہ ہی ان منافقوں کے جو تمہارے پیچھے مدینے میں رہے تھے، نہ یہ تم پر حملہ اور آور ہو سکے اور نہ وہ تمہارے بال بچوں کو ستا سکے۔ تو یہ اس لیے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور جان لیں کہ اصل جو ہے حافظ و ناصر اللہ ہی ہے، اور بے شک اللہ ہی حافظ و ناصر ہے، جس کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے، جس کی اللہ پاک نصرت فرمائے، مدد فرمائے، اس کو کوئی بھی ناکام نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی ذلیل و رسوا اور نہیں کر سکتا۔ پس دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت سے ہمت نہ ہار دیں، اور یہ بھی یقین کر لیں کہ ہر کام کے انجام کا علم اللہ ہی کو ہے۔ بندوں کے حق میں بہتری یہی ہے کہ اس کے فرمان پر عامل رہیں اور اسی میں اپنی خیریت سمجھیں، گو وہ فرمان بظاہر خلاف تباہ ہو،
بہت ممکن ہے کہ تم جسے ناپسند رکھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اب دیکھیں نا کتنا کل جو واقعہ تھا کہ رلا دینے والا تھا کہ کس طریقے سے مدینہ سے 1400 مسلمان 70 اونٹوں کے ساتھ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، کوئی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن روک لیے گئے اور بغیر عمرہ کیے انہوں نے حلق کروایا، اپنے اونٹ اللہ پاک کی راہ میں قربان کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور چل دیے۔ تو بالکل خلاف طبع تھا، لیکن صحابہ کرام کو اختلاف بھی ہوا، ناپسند بھی تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو وہی اللہ پاک کو اللہ پاک نے اسی میں بہتری رکھی ہوئی تھی، اسی میں کامیابی تھی، اسی میں فتح تھی، اسی میں عزت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ پاک ہمارے تابع ہو، جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہم چاہ رہے ہیں، ہماری طبع ہے، ہماری یعنی کہ مزاج کہہ رہا ہے یا ہمارے نفسانی خواہشات ہیں ویسے ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا جو قانون ہے وہ بہت اٹل ہے، اس کا حکم اٹل ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے بہتر سے بہترین یعنی کہ کرنے پر قادر ہے۔ تو لہٰذا جس کام میں رکاوٹ آ جائے، وہ کام جو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا بھلا لگ رہا ہے، نہیں ہو رہا اور آپ کا دل بہت چاہ رہا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، یا جو بھی ہو معاملات ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں سینکڑوں ایسے معاملات پیش آتے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں میری طبیعت تو یہ چیز کے لیے مان رہی ہے، میں دعائیں کر رہی ہوں، میں وظائف کر رہی ہوں، میں اتنی پڑھائیاں کر رہی ہوں، صدقہ خیرات کر رہی ہوں، لوگوں سے دعائیں کروا رہی ہوں، پتہ نہیں میرا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، جیسے میں چاہ رہی ہوں ویسا کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیز ہے کہ جو چیز اللہ پاک دور کر دے، ممکن ہے جو یعنی کہ جسے ہم ناپسند کرتے ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہوئی ہو، ہمارے حق میں وہی بہتر ہو۔ تو فرمایا کہ وہ تمہیں تمہاری حکم بجا آوری اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جانساری کے عوض راہ مستقیم دکھائے گا، اور دیگر غنیمتیں اور فتح مندیاں بھی عطا فرمائے گا جو تمہارے بس کی نہیں، لیکن اللہ خود تمہاری مدد کرے گا اور ان مشکلات کو تم پر آسان کر دے گا۔ سب چیزیں اللہ کے بس میں ہیں۔ وہ اپنا ڈر رکھنے والے بندوں کو ایسی جگہ سے روزیاں پہنچاتا ہے جو کسی کے خیال میں تو کیا خود ان کے اپنے خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی اسی سے یہی مراد ہے، اس غنیمت سے مراد خیبر کی غنیمت ہے، جس کا وعدہ صلح حدیبیہ میں پنہا تھا، یا مکہ کی فتح تھی، یا ایران اور روم کے مال ہیں، یا وہ تمام فتوحات ہیں جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ وہ کفار سے مرعوب اور خائف نہ ہوں، اگر کافر مقابلے پر آئے تو اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اللہ پاک مدد خود فرمائے گا، کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور ان بے ایمانوں کو شکست فاش دے گا، یہ پیٹھ دکھائیں گے اور منہ پھیر لیں گے، اور کوئی والی اور مددگار بھی انہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے ایماندار بندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرماتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کفر و ایمان کا مقابلہ ہو وہ ایمان کو کفر پر غالب کرتا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، لیکن ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ایمان ہی جو ہوتا ہے نا وہ کفر پر غالب آ جاتا ہے۔ ہمیشہ جو مقابلہ ہوتا ہے وہ ایمان کا ہوتا ہے، تو ایمان کو کفر پر غالب کرتا ہے اللہ پاک، ایمان غالب رہتا ہے اور حق کو ظاہر کر کے باطل کو جو دبا دیتا ہے۔ جیسے کہ بدر والے دن بہت کافروں کو جو باسامان تھے، کتنا کافروں کے پاس سامان تھا جب جنگ بدر ہوئی ہے، چند مسلمانوں کے مقابلے میں جو بے سر و سامان تھے، شکست فاش اللہ پاک نے دی۔ جنگ بدر کتنا بڑا واقعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو کامیاب کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے احسان کو بھی نہ بھولو کہ میں نے مشرکوں کے ہاتھ تم تک نہ پہنچنے دیے، اور تمہیں بھی مسجد حرام کے پاس لڑنے سے روک دیا، اور تم میں اور ان میں یعنی کہ صلح کرا دی، جو دراصل تمہارے حق میں سراسر بہتری ہے، کیا دنیا کے اعتبار سے اور کیا آخرت کے اعتبار سے۔ یعنی کہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ جو اسی صورت کی تفسیر میں ہے کہ جو حضرت سلمہ بن عقو کی حدیث تھی جو گزر چکی ہے، جو میں نے بیان کی تھی لاسٹ کلاس میں، جب 70 کافروں کو باندھ کر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا انہیں جانے دو، ان کی طرف سے ہی ابتدا ہو اور انہی کی طرف سے ہی دوبارہ شروع ہو۔ اسی بابت یہ آیت اتری جو ابھی میں تلاوت کی ہے، کہ اسی کافر ہتھیاروں سے راستہ جبل تنعیم کی طرف سے چپ چپاتے موقع پر پا کر اتر آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہ تھے، آپ نے فوراً لوگوں کو آگاہ کر دیا، سب گرفتار کر لیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے ازراہ مہربانی ان کی خطا معاف فرما دی اور سب کو چھوڑ دیا۔ اور نسائی کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ جس درخت کا ذکر قرآن میں ہے اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد تھے،
اس درخت کی شاخیں حضور کی کمر سے لگ رہی تھیں۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ اس پر سہیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، ہمارے اس صلح نامے میں ہمارے دستور کے مطابق لکھوائیے۔ بس آپ نے فرمایا لکھو بسمک اللہم، لکھ لو۔ پھر لکھا یہ وہ ہے جس پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے صلح کی۔ اس پر پھر سہیل نے آپ کو ہاتھ تھام کر کہا کہ آپ رسول اللہ ہی ہیں، تو پھر ہم نے بڑا ظلم کیا، اس صلح نامہ میں وہی لکھوائیے جو ہم میں مشہور ہے۔ تو آپ نے فرمایا لکھو یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے اہل مکہ سے صلح کی۔ اتنے میں 30 نوجوان کفار یعنی کہ ہتھیار بند آن پڑے۔ آپ نے ان کے حق میں بددعا کی، اللہ نے انہیں بہرا بنا دیا۔ ہم اٹھے اور ان سب کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا تمہیں کسی نے امن دیا ہے یا تم کسی کی ذمہ داری پر آئے ہو؟ انہوں نے انکار کیا، لیکن باوجود اس کے کہ آپ نے ان سے درگزر فرمایا اور انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر پھر یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ابن جریر میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور لے کر چلے اور ذوالحلیفہ تک پہنچ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایسی قوم کی بستی میں جا رہے ہیں جو برسرے پیکار ہیں اور آپ کے پاس نہ تو ہتھیار ہیں نہ اسباب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر آدمی بھیج کر مدینہ سے جب ہتھیار اور کل سامان منگوا لیا، جب آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے تو مشرکین نے آپ کو روکا، آپ مکہ نہ آئیں۔ آپ کو خبر دی کہ اکرمہ بن ابو جہل 500 کا لشکر لے کر اب آپ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو آپ نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا اے خالد، تیرا چچا زاد بھائی لشکر لے کر آ رہا ہے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ میں اللہ کی تلوار ہوں۔ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن سے آپ کا نام، آپ کا جو لقب تھا سیف اللہ ہوا، یعنی اللہ کی تلوار۔ مجھے آپ جہاں چاہیں اور جس کے مقابلے میں چاہیں بھیجیں۔ اس نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کس کے مقابلے میں؟ چچا زاد بھائی کے لشکر لے کر وہ آ رہا تھا، اس کے مقابلے میں۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھی اللہ پر اور اللہ کے نبی پاک پر جان قربان کرنے کا جذبہ۔ تو آپ کا نام کیا پڑ گیا؟ سیف اللہ۔ کس کا نام؟ خالد بن ولید کا۔ پھر فرماتے ہیں مجھے آپ جہاں چاہیں جس مقابلے میں چاہیں بھیجیں۔ تو اکرمہ کے مقابلے کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ گھاٹی میں دونوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی کہ آمنا سامنا ہوا، لڑائی ہوئی۔ حضرت خالد نے ایسا سخت حملہ کیا کہ اکرمہ کے پاؤں نہ جمے، اسے مکہ کی گلیوں تک پہنچا کر حضرت خالد جو تھے وہ واپس آ گئے۔ لیکن پھر دوبارہ وہ تازہ دم ہو کر مقابلے پر آیا، اب کی مرتبہ بھی شکست کھا کر مکہ کی گلیوں میں پہنچ گیا۔ وہ پھر تیسری مرتبہ نکلا، اس مرتبہ بھی یہی حشر ہوا۔ اسی کا بیان جو ہے یہ سورہ جو اپنی سورہ فتح ہے، اس کی آیت نمبر 24 میں آئے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظفر بندی کے کفار کو بھی بچا لیا، تاکہ جو مسلمان ضعفاء اور کمزور مکہ میں تھے انہیں اسلامی لشکر کے ہاتھوں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اس روایت میں بہت کچھ نظر ہے۔ ناممکن ہے کہ یہ حدیبیہ والے واقعے کا ذکر ہوا، اس لیے کہ اس وقت تک تو خالد مسلمان ہی نہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ مشرکین کی طلائیہ کہ یہ اس دن سردار تھے، جیسے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ واقعہ عمر القضاء کا ہو، اس لیے کہ حدیبیہ کے صلح نامہ کی شرائط کے مطابق یہ طے شدہ امر تھا کہ اگلے سال حضور آئیں، عمرہ ادا کریں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہریں۔ چنانچہ اسی قرارداد کے مطابق جب حضور تشریف فرما ہوئے تو کافروں نے آپ کو روکا نہیں، نہ آپ سے جنگ و جدال کیا۔ اس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعہ فتح مکہ کا ہو، اس لیے کہ فتح مکہ والے سال آپ اپنے ساتھ قربانیاں لے کر نہیں گئے تھے۔ اس وقت تو آپ جنگی حیثیت سے گئے تھے، لڑنے اور جہاد کرنے کی نیت سے تشریف نہیں لے گئے تھے۔ بس اس روایت میں بہت کچھ خلل ہے، یعنی کہ اس میں کوئی بہت سی قباحتیں بھی ہیں۔ اب دیکھیے کہ واقعات مختلف قسم کے بیان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو قریش نے اپنے 40 یا 50 آدمی بھیجے کہ حضور کے لشکر کے ارد گرد گھومتے رہے اور موقع پا کر کچھ نقصان پہنچائیں یا کسی کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ یہاں یہ سارے کے سارے پکڑ لیے گئے، لیکن پھر حضور نے انہیں معاف فرما دیا اور سب کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے آپ کے لشکر پر کچھ پتھر بھی پھینکے تھے اور کچھ تیر بازی کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حضور نے کچھ سوار ان کے تعاقب میں روانہ کیے، وہ ان سب کو جو تعداد میں 1200 تھے گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کوئی عہد و پیمان ہے؟ کہا نہیں، لیکن پھر بھی حضور نے انہیں چھوڑ دیا، اور اسی بارے میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے، آیہ مبارکہ 24 جو تھی وہ نازل ہوئی، جو ابھی آگے آئے گی۔ اب دیکھیے
کہ اس کی جو سورہ جو ہے فتح کی آیت نمبر 21 تک ہو گیا، آیت نمبر 22 23 دیکھیے 22 23 24 کا ترجمہ سن لیجیے۔ فرمایا اور اے مومنو اگر کافر لوگ حدیبیہ میں تم سے جنگ کرتے تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ مددگار، مگر اللہ کو صرف یہ ایک ہی نہیں بلکہ کئی فتوحات کا دروازہ تمہارے لیے کھولنا مقصود تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور وہی ہے جسے سرحد مکہ میں حدیبیہ کے قریب ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان کے ایک گروہ پر غلبہ بخش دیا، اور اللہ ان کاموں کا جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ آیت 25 دیکھیے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے رکے پڑے رہے، اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتی جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تمہیں انہیں پامال کر ڈالو گے اور تمہیں بھی لا علمی میں ان کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف پہنچ جائے گی، تو ہم تمہیں اسی موقع پر ہی جنگ کی اجازت دے دیتے، مگر فتح مکہ کو مؤخر اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ اگر وہاں کے کافر و مسلمان الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ یہاں آیت نمبر 26 پہ ہمارا تیسرا رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ درمی رکھ لی جو کہ جاہلیت کی ضد اور غیرت تھی، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں کلمہ تقویٰ پر مستحکم فرما دیا، اور وہ اسی کے زیادہ مستحق تھے اور اسی کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 26 تک میں نے تلاوت کیا ہے، ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ اب دیکھیے تفسیر دیکھ لیجئے۔ اب یہ جو ہے مشرکین عرب جو قریش تھے، جو ان کے ساتھ اس عہد پر تھے کہ وہ رسول اللہ سے جنگ کریں گے، تو ان کی نسبت قرآن خبر دیتا ہے کہ دراصل یہ لوگ کفر پر ہیں، انہوں نے ہی تمہیں مسجد حرام بیت اللہ شریف سے روکا ہے، حالانکہ اصلی حقدار اور زیادہ لائق کے بیت اللہ کے آپ ہی لوگ تھے، پھر ان کی سرکشی اور مخالفت نے انہیں یہاں تک اندھا کر دیا کہ اللہ کی راہ کی قربانیوں کو بھی قربان گاہ تک نہ جانے دیا۔ یہ قربانیاں تعداد میں 70 تھیں، جیسے میں نے پہلے پیچھے کل کی تفسیر میں سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ آگے بھی ان کا جو واقعہ سارا بیان آئے گا، آگے جو آیات آ رہی ہیں۔ سر دست تمہیں لڑائی کی اجازت نہ دینے میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ ابھی چند کمزور مسلمان مکہ میں ایسے ہیں جو ان ظالموں کی وجہ سے نہ اپنے ایمان کو ظاہر کر سکے ہیں، نہ ہجرت کر کے آپ میں مل سکیں گے، اور نہ ہی تو آپ انہیں جانتے ہو، تو یہ دفعتاً اگر آپ کو اجازت دے دی جاتی اور آپ اہل مکہ پر چھاپا مارتے تو وہ سچے پکے مسلمان بھی آپ ہی کے ہاتھوں میں شہید ہو جاتے اور بے علمی میں آپ ہی مستحق گناہ اور مستحق دیت بن جاتے۔ تو پاس ان کفار کی سزا کو اللہ نے کچھ اور پیچھے ہٹا دیا تاکہ ان کمزور مسلمانوں کا چھٹکارا مل جائے، اور بھی جن کی قسمت میں ایمان ہے وہ ایمان لے آئیں، اور اگر یہ مومن ان میں نہ ہوتے تو یقیناً ہم تمہیں ان کفار پر بھی اسی وقت غلبہ دے دیتے اور ان کا نام مٹا دیتے۔ حضرت جنید بن سبی فرماتے ہیں، صبح کو میں کافروں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہا تھا، لیکن اسی شام کو اللہ نے میرا دل پھیر دیا، میں مسلمان ہو گیا اور اب حضور کے ساتھ ہو کر کفار سے لڑ رہا تھا۔ ہمارے ہی بارے میں یہ آیت جو ہے جو میں نے تلاوت کی ہے نازل ہوئی۔ ہم کل 9 شخص تھے، 7 مرد و عورتیں، جو عورتوں کا مردوں کا ذکر آیا ہے۔ طبرانی کی حدیث مبارکہ میں روایت کیا گیا ہے کہ ہم 3 مرد تھے اور 9 عورتیں تھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر یہ مومن اور ان کافروں میں ملے جلے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کافروں کو سخت سزا دیتا، یہ قتل کر دیے جاتے۔ پھر فرماتا ہے کہ جب یہ کافر اپنے دلوں میں غیرت اور حمیت جہلیت کو جما چکے تھے، سورہ نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کر دیا، حضور کے نام کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھوانے سے انکار کر دیا، پھر بس اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے نبی اور مومنوں کے دل کھول دیے، ان پر اپنی سکینت نازل فرما کر انہیں مضبوط کر دیا اور تقوی کے کلمے پر انہیں جما دیا، یعنی لا الہ الا اللہ پر، جیسے ابن عباس کا فرمان ہے، اور مسند احمد کی مرفوع حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں جب تک کہ وہ آیت لا الہ الا اللہ نہ کہہ لے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا
اس نے مجھ سے اپنے مال کو اور اپنی جان کو بچا لیا، مگر حق اسلام کی وجہ سے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا۔ ایک قوم کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ صافات کی آیت نمبر 35 میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ سوائے اللہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ تکبر کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جل ثنا نے یہاں مسلمانوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہی اس کے زیادہ حقدار اور یہی اس کے قابل بھی تھے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ انہوں نے اس سے تکبر کیا، اور مشرکین قریش نے اس سے حدیبیہ والے دن تکبر کیا۔ پھر بھی رسول اللہ نے ان سے ایک مدت معینہ تک، مقررہ مدت تک کے لیے صلح نامہ مکمل کر لیا۔ تو ابن جریر میں بھی یہ حدیث ہے، انہی زیادتیوں کے ساتھ یہ جو حدیث مبارکہ ہے مروی ہے، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پچھلے جملے جو راوی کے اپنے ہی ہیں، یعنی حضرت ظاہری کا قول ہے جو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اخلاص ہے۔ عطا فرماتے ہیں وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سے مراد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے حدیث لا الہ الا اللہ واللہ اکبر مراد ہے، یعنی کہ مختلف اقوال آتے ہیں۔ تو یہی کو حضرت ابن عمر کا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی وحدانیت کی شہادت ہے جو تمام تقوی کی جڑ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں اس سے مراد لا الہ الا اللہ بھی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کلمہ تقوی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرت ظاہری فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حدیث لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ مستحق خیر کون ہے، اللہ کو پتہ ہے کون خیر کے قابل ہے، مستحق خیر ہے، خیر کا حقدار ہے، اور کون مستحق شر ہے، کون شر کا مستحق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور یہ دیکھیے یہاں پہ ہماری 26 آیات جو ہیں مکمل ہوئی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم رکھے۔ اللہ پاک ہمیں منافقانہ زندگی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اپنے دین کا صحیح معنوں میں مددگار بنائے، جیسے اس کو مطلوب ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔